بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنقید کی تعریف اور اہم تنقید نگار کے بعد آج ہم لوگ تنقیدی دبستان کے حوالے سے باتیں کریں گے۔ آج ہم لوگوں کا موضوع ہے تأثراتی تنقید۔ ادب اور تنقید یقیناً بہت وسیع میدان ہے۔ اس کے جملہ پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے علم تنقید اور اس کے شعبوں کا پورا علم ہونا ضروری ہے۔ شعر کہنا، ادبی نثر لکھنا اور شعر و ادب سے حظ اٹھانا، اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا اور اس کا اظہار کرنا وغیرہ جیسے معاملات میں قاری یا لکھاری کا ایک ماہر اور مشاق تنقید نگار ہونا یقیناً ضروری ہے۔ اگر ہم یہ مہارت نہیں رکھتے تو نہ شعر کہہ سکیں گے اور نہ ہی نثر لکھ سکیں گے اور نہ ہی کسی فن پارے سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ اس کے لیے بھی قاری یا ناقد کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کا ہونا از حد ضروری ہے۔ تأثر سے ہے اور تأثراتی تنقید کو ہم امپریشنسٹک کرٹیسزم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ادب کے ایک رخ کا مطالعہ کرتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کسی فن پارے سے ذہن پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر خوشگوار اثر پڑتا ہے تو یقیناً وہ فن پارہ قابل قدر ہے۔ بعض لوگ جمالیاتی تنقید اور تأثراتی تنقید کو ایک ہی چیز خیال کرتے ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ دونوں میں کچھ خصوصیات مشترک ہیں، یعنی ملتی جلتی ہیں، مگر دونوں کا طریقہ کار الگ ہے۔ جمالیاتی تنقید میں تأثرات کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر لوگ جمالیاتی اور تأثراتی تنقید کو ایک ہی تصور کرتے ہیں۔ اردو میں تأثراتی تنقید کی روایت انگریزی ادب کے توسط سے آئی ہے۔ مغرب میں تأثراتی تنقید کے حوالے سے کئی نام اہم ہیں، جن میں سب سے بڑا نام والٹر پیٹر کا ہے۔ اس کا قول ہے کہ کسی ادبی تخلیق کو پرکھنے کا پیمانہ صرف یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے ذہن پر کس قسم کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس دبستان تنقید کا دوسرا اہم نام اسپنگارن ہے، جسے انگریزی میں جن کا پورا نام جیول ایلیس اسپنگارن ہے۔ اس کا خیال ہے کہ کسی فن پارے سے تأثرات قبول کر کے ان کا اظہار کر دینا ہی تنقید نگار کی ذمہ داری ہے۔ اسپنگارن شاعری کی افادیت اور مقصدیت کی مخالفت کرتا ہے۔ اس کے خیال میں کوئی فن پارہ نہ اخلاقی ہوتا ہے اور نہ غیر اخلاقی، وہ تو صرف آرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ اسی لیے اسپنگارن تأثراتی تنقید کو جدید تنقید اور تخلیقی تنقید کا نام بھی دیتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ تنقید کے دوسرے دبستان ادب کے ساتھ انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ کوئی قافیہ، ردیف اور عروض کے چکر میں الجھا رہتا ہے، کوئی تاریخ کو اہمیت دیتا ہے، جس کی وجہ سے فن پارے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ کسی نے فنکار کو سمجھنے اور اس کی نفسیات کو جاننے پر ساری توجہ صرف کر دی ہے۔ اسی کمی کو پور کرنے کے لیے تأثراتی تنقید کا وجود عمل میں آیا ہے۔ اسپنگارن مواد کو بالکل اہمیت نہیں دیتا۔ وہ کہتا ہے شعر میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، اچھی ہے یا بری، یہ دیکھنا اور اس پر رائے دینا نقاد کا کام نہیں، بلکہ یہ ایک فلسفی کی ذمہ داری ہے۔ نقاد کی ساری توجہ حیات پر ہونی چاہیے، یعنی اس کا کام یہ دیکھنا ہے کہ کسی بات کو کس انداز میں کہا گیا اور اس سے پڑھنے والے کو مسرت حاصل ہوئی یا نہیں۔ شاعری اخلاق کو سدھارنے کا نہیں بلکہ جی کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ والٹر پیٹر اور اسپنگارن کے بعد تیسرا اہم نام آسکر وائلڈ کا ہے۔ مندرجہ بالا تینوں
ناقدین نے تاثراتی تنقید کی بنیاد کو مستحکم کیا ہے۔ اس روایت کو آگے بڑھانے والوں میں ایک نام کروشے کا بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کسی فن پارے کا تجزیہ کرنا ممکن نہیں، اسے ٹکڑوں میں بانٹ کر نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس کے نزدیک ایسا کرنا ایک احمقانہ حرکت ہے۔ وہ شاعری سے لطف اندوز ہونے کو ہی کافی خیال کرتا ہے۔ اردو تنقید پر روز اول سے ہی تاثراتی تنقید کا غلبہ رہا ہے۔ مشاعروں کی واہ واہ اور سبحان اللہ تاثراتی تنقید کی ہی ایک شکل ہے جس کا رواج آج تک ہے۔ اردو تنقید کے اولین نمونے شعرائے اردو کے تذکروں میں ملتے ہیں۔ ان کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تنقید یا تو عروضی ہوتی ہے یا پھر تاثراتی۔ اردو میں جن ناقدین نے تاثراتی تنقید کو فروغ دیا ان میں درج ذیل نام اہم ہیں۔ نمبر 1 محمد حسین آزاد، نمبر 2 شبلی نعمانی، نمبر 3 مہدی افادی، نمبر 4 عبد الرحمن بجنوری، نمبر 5 فراق گورکھپوری، نمبر 6 خورشید الاسلام، نمبر 7 رشید احمد صدیقی۔ یہ لوگ ہیں، ان کی کتابوں کے نام یاد کر لیں آپ، اور سنِ اشاعت بھی یاد کر سکتے ہیں۔ یہ نام بہت اہم ہے۔ محمد حسین آزاد سلسلہ تحریک سے متاثر تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں شعر و ادب کی دنیا میں بھی انقلاب آئے۔ وہ ادب کی مقصدیت کے قائل تھے، مگر عملی تنقید میں عموماً تاثراتی نقاد کا منصب اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے علامہ شبلی کا شمار اردو کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ علماء مشرق کے تنقیدی خیالات سے وہ پوری طرح باخبر تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے تنقید کے مغربی افکار سے بھی کسی حد تک واقفیت فراہم کی تھی۔ فن تنقید کے بارے میں انہوں نے بڑی فکر انگیز باتیں کہی ہیں، مگر ان کی تحریروں سے بھی تاثراتی تنقید کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ مہدی افادی کا شمار بڑے ناقدوں میں نہیں لیکن اہم نقادوں میں ضرور ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف سے متعلق اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا انداز سراپا تاثراتی ہے۔ اس ضمن میں فراق گورکھپوری کا نام کافی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے یہاں جو تنقیدی اشارے ملتے ہیں ان میں تاثراتی تنقید کی مثال واضح ہے۔ عبد الرحمن بجنوری نے محاسن کلام غالب کا پہلا ہی جملہ، ہندوستان کی 2 الہامی کتابیں ہیں وید مقدس اور دیوان غالب، یہ جملہ تاثراتی تنقید کی عمدہ مثال ہے۔ رشید احمد صدیقی اردو کے نامور انشا پرداز ہیں۔ ان کی تمام تحریروں میں جو چیز قاری کو بطور خاص اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ ان کا پرلطف اور حسب ضرورت طنز آمیز انداز تحریر ہے۔ انہوں نے جن متنوع موضوعات کا انتخاب کیا ان میں تنقید بھی شامل ہے، جس کا نمونہ بیشتر کتابوں میں موجود ہے۔ خورشید الاسلام نے اپنی کتاب مرزا رسوا کی ناولیں لکھ کر اس تحریک کو فروغ دینے میں نمایاں رول ادا کیا ہے۔ وہ شاعر بھی ہیں، انشائیہ نگار بھی ہیں اور نقاد بھی۔ ان کے بیشتر مضامین تاثراتی تنقید کے علاوہ سائنٹیفک اور جمالیاتی تنقید کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اس دبستان کا اثر اردو ترقی پر بہت گہرا ہے اور اس کی جھلک ہر تنقید نگار کے یہاں کہیں نہ کہیں نظر آ ہی جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔